السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں دیسی میڈیا ڈوائچلینڈ اور میں ہوں شارق جاوید. پروگرام یورپ کی بات شارق جاوید کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں تیمور خان نیازی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام شارق بھائی. آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ فل آف سرپرائزز اور بہت مزہ آنے والا ہے. یہ اردو بول رہے ہیں، پاکستانی لباس میں ہیں، پیچھے ادھر قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور یہ جرمنی میں پیدا ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمارے میں کامن بھی ہیں کیونکہ ہم پالیٹکس میں دونوں ہیں، لیکن میں باہر سے آیا ہوں ایز اے امیگرینٹ. یہ یہاں پیدا ہوئے ہیں. ہم ان کی لائف جانیں گے، کچھ اپنی لائف سے کمپیئر کریں گے، کچھ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، تو بہت مزہ آنے والا ہے. لیکن زیادہ بات ہوگی پالیٹکس پہ. آج کل زیادہ تر کورونا کی جیسے شوز آن لائن ہو رہے تھے، تو ہم نے کہا کیوں نہ شوز فزیکل کریں. یہ کاف بوئرن ایک شہر ہے جو کہ میونخ سے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ آج ان کے پاس آئیں. آج ان کے پاس آئے دفتر کے بعد شام کو. انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی. ان کے والد صاحب، ان کے والدہ سے ملے، ان کی بہن سے ملے، ان کے بھائیوں سے ملے، کزن سے ملے. اتنا فیملی والا انوائرمنٹ لگ رہا تھا جیسے پاکستان میں کسی ڈیرے پہ بندہ جاتا ہے، اور بڑی حیرت ہوئی یہاں پر آ کے. تو تھوڑا سا تعارف کریں گے. خوف بورن شہر کی آبادی اراؤنڈ اباؤٹ 50,000 ہے، اور وہاں پہ فاروق خان تیمور خان نیازی جو ہیں یہ یہاں پر پلے بڑے. اس کے بعد یہ یہاں کی جرمن پولیس میں جاب کرتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے سی ایس یو پارٹی جوائن کی، اور اس کے اندر جو اس شہر کی جو فور اسٹینڈ ہے، جو سی ایس یو پارٹی کی جو مینجمنٹ ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، اس کے اندر یہ تقریباً 10 ممبر ہیں، ان میں یہ بھی ہیں. اور اس کو ہم ریلیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ جو گرین پارٹی جو پازنگ اوبنگ کا ایریا میونخ میں، جہاں پہ 2 لاکھ آبادی، میں ادھر ایک ہی امیگرینٹ ہوں، ایک ہی اس کی میں بھی بورڈ ممبر ہوں. تو ہم چیزیں ریلیٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم مختلف پارٹیز میں، ہم پارٹیز کی کمپیریزن آج بالکل نہیں کریں گے. ہم پالیٹکس میں امیگرینٹس کیوں کم ہیں، ان کو کیوں آنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کریں گے. بالکل اچھا. اور اس کے اندر ان کو ریسنٹلی جو وزیر داخلہ جو اس صوبے کے ہیں، ان سے ایک ایوارڈ سرٹیفکیٹ بھی ملا. انہوں نے ڈسکرمنیشن کے خلاف یہ جو اسکولنگ بھی کی 1 ایئر کی. اس کے علاوہ یہاں پر یہ اسپریشر گیگن راسسمس ہیں، یعنی کہ ترجمان پارٹی کے ترجمان گیگن، یعنی کہ جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے نسل پرستی، اس کے لیے بھی. تو اس بارے میں بھی ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا ٹاپک ہے، یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا. پہلے شروع کرتے ہیں آپ کی بیسک سے کہ آپ جرمنی میں پیدا ہوئے، آپ کے والد صاحب یہاں پر آئے، تو اپ برنگنگ اسکولنگ میں جب آپ تھے تو آپ کو، کیونکہ اس گاؤں میں کاف بورن ٹاؤن میں بڑے ہوئے جی ہیں، بالکل تو یہاں پر تو زیادہ تر میرے خیال میں پاکستانی تو نہ ہونے کے برابر ہوں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس طرح 2-3 فیملیاں ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر. ٹھیک ہے. تو ہم اسکول سسٹم سے ہی بات کرتے ہیں. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر بچے بڑے ہوں گے تو پاکستانیت سے دور ہو جائیں گے، زبان بھی بھول جاتے ہیں لوگ. تو ابھی آپ لوگ تو بڑے اچھی پاکستانی زبان بولتے ہیں، سب آپس میں بات کر رہے ہیں، لباس پاکستانی پہنا ہوا ہے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ یہاں پر والدین نے آپ لوگوں کو اس گاؤں میں رہتے ہوئے پاکستانیت اور پاکستان سے تعلق کیسے قائم رکھا؟ پہلے تو میرا کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں، آپ نے سفر کیا ہے، تو جی یہ ہوتا ہے کہ اگر والد اور میری والدہ انہوں نے ہمیں مطلب تربیت دی ہے، انہوں نے بولا ہے کہ دیکھو جی تھوڑا اونچا بولے بے شک آپ مطلب آپ یہاں پیدا ہوئے ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جڑ کہاں کی ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہوئے آپ کے چاچے کون ہیں، تائے کون ہیں، مامی پھپھے، مطلب ساری مطلب پتہ ہوئے. پاکستان سے کہاں سے تعلق ہے؟ جی ہم پنڈی کے. جی پنڈی بوائز والد صاحب ان کے. جی بالکل. ٹھیک. تو وہ یہاں پہ کیا کرتے تھے؟ جی وہ یہاں پہ مطلب ایک لکیر رائے جس طرح کہتے ہیں، لکیر رائے کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، پینٹ کی فیکٹری میں کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر وہ خدا نخواستہ مطلب وہ بیمار ہو گئے، تو پھر انہوں نے مطلب خود اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. خود اپنا بزنس. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگ اب 3 بہن بھائی ہیں اور آپ یہاں پلے بڑے. تو پولیس میں کیسے جانے کا اتفاق ہوا؟ اور میں ابھی تک کسی پہلے پاکستانی سے مل رہا ہوں جو جرمن پولیس میں کام کرتے ہیں. آپ کو ملیں گے بھی نہیں. کیوں رکھتے نہیں ہیں؟ نہیں، اس فیلڈ میں ہم جتنے بھی مطلب پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے، لیکن وہ نہیں آتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں. جرمن پولیس اٹریکٹیو نہیں ہے، پیسے کم دیتے ہیں، کیا چکر ہے؟ نہیں، اٹریکٹیو تو ہے، پیسے آپ مطلب امیر نہیں ہو سکتے، یہ صاف بات ہے. آپ کھانا کھا سکتے ہیں، آپ گھر لے سکتے ہیں، لیکن خطرہ بھی ہے یہاں پہ بھی. مطلب اگر پولیس کی جاب بننا کوئی کرے، مطلب اتنا ایزی کام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، تو یہاں پہ رشوت لیتے ہیں پاکستان کی طرح؟ تو نہیں، 1 روپے ایک آپ پین بھی نہیں لے سکتے. تو یہاں پہ عوام پولیس کی عزت کرتی ہے؟ کیسا یہاں پہ ہے؟ بالکل. خاص طور پہ ہمارا جو بائیں کا صوبہ ہے، بہت ہی مطلب ایک
पंजाबी इसको तो पुलिस स्टेट नहीं कहते कई पुलिस लोग। स्टेट भी कहते हैं, पंजाबी कहते हैं तगड़ी पुलिस है। तो यानी लोग डरते हैं तगड़ी पुलिस है, क्या इज्जत करते हैं? नहीं, इज्जत करते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि उनका मतलब हमारी ट्रेनिंग भी बड़ी अच्छी है बिनस्बत किसी दूसरे सूबे से। अच्छा, पुलिस में इमिग्रेंट्स की तादाद रेशियो कम होगा बहुत आबादी के तनासुब से, या उतना ही है जितनी आबादी? नहीं, कम है। कम है। तो आप जब इधर आए तो आपको विद इन पुलिस कभी कोई मुश्किल फील हुई या ऑकवर्ड फील हुआ कि मैं मिसफिट हूँ यहाँ पे, या मैं कहाँ से आ गया जर्मन की पुलिस में? मेरी बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस में वर्दी पसंद थी? मुझे वर्दी पसंद थी। पाकिस्तान में तो वो लोग कहते हैं पुलिस में नहीं लेकिन फौज में जाने का शौक होता है। नहीं, फौज में इधर जाने का शौक नहीं था, पुलिस में जाने का शौक था। ठीक है। और हाँ बिल्कुल, मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल की, ठीक है ना। हालांकि मैं लोगों को कहता था कि मैं जर्मन हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, तुम किस तरह कह सकते हो कि मैं अजीब हूँ या मैं कोई गैर मुल्की हूँ। मैं आगे से मतलब उनको जवाब देता था। अच्छा, आप अपने आप को पुलिस पे आप अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं या जर्मन, या कोई कम्बिनेशन है? ये मैं कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस, यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस। थैंक यू। तो पता नहीं हम क्या है, वैसे ये कंफ्यूजन है, लेकिन हमारे बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं वो मैं आपसे इसलिए पूछूं कि वो कल को आप तरह होंगे। तो मैं अच्छा लगा शुरुआत में इसमें जर्मन पुलिस में कायद आज़म की तस्वीर पीछे लगी हुई है, पाकिस्तान से भी प्यार, जर्मनी से भी प्यार। अच्छा, पुलिस की बात हो रही थी, उससे पहले हम शुरू करते हैं स्कूल के अंदर यहाँ पले बड़े होते हुए आपको, क्योंकि आप नस्ल परस्ती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पार्टी में, तो बड़े होते हुए इस एरिया में जो कंजर्वेटिव सूबा कंसिडर किया जाता है बायन, तो आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपने मज़हब की वजह से, अपने रंग की वजह से? स्टार्टिंग में यहाँ के लोगों को भी मतलब इतना तजर्बा नहीं था, ठीक है ना। अब फंक्शन है, कोई मेला हो रहा है स्कूल के अंदर, तो वो वहाँ पे जो गलत गोश है वो आपको मतलब कहते हैं कि ये पड़ा है, तो अगर हम आगे से जाके कहते हैं हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम मतलब ये गोश नहीं खाते, तो फिर वो आगे से देखने लग पड़ते हैं, तो कहते हैं अब हम क्या करें, चलो जी कोई चीज़ खीसे सैंडविच इस तरह कुछ ले आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हुआ है, अब तो मतलब वेजिटेरियन भी काफ़ी आ गए हैं और सब कुछ, लेकिन शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होती थी बिल्कुल। और स्कूल में भी आप सबसे बड़ा चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ठीक है, बिल्कुल हो रही हैं, और इसलिए बेहतर हो रही हैं क्योंकि जिस तरह हम जैसे लोग हैं या आप जैसे लोग हैं, माशाल्लाह जिस तरह भी आप हैं, मैं भी सियासत में थोड़ा मतलब कुछ करना चाहूँगा। अगर हम सियासत में भी आएंगे और इनको हमारा नज़रिया दिखाएंगे, ठीक है ना, और इनको दिखाएंगे कि हमारे घर में किस तरह सिस्टम चलता है, किस तरह हम माँ बाप की इज्जत करते हैं, कैसे दिखाएंगे, मतलब कैसे दिखा सकते हैं? बात करने से। अब मिसाल के तौर पे अब थोड़े मेरे इस तरह भी मतलब कोलीग्स हैं, उन्होंने कहा कि हमने कभी भी किसी इंसान के साथ जिसका बैकग्राउंड दूसरे मुल्क से, कभी टेबल पे बैठ के चाय नहीं पी। तो पता कैसे होगा ना, तो फिर डर लगता है ना। मैं से अक्सर कहता हूँ कि इट इज़ अंग्स्ट नॉट निश्त हास, यानी कि ये डर है, जैसे वो थोड़ा दूर होते हैं, हिचकिचाते हैं, नफरत नहीं है। नहीं, अगर आपको मुलाकात होती है, आप बताते हो तो अच्छा फील करते हैं। इसी तरह ये कि टीवी में देखते रहे इस्लामोफोबिया होता है, सोचते हैं मुसलमान टेररिस्ट हैं, लेकिन जब मिलते हैं नहीं तो हमारे जैसा इंसान है, बल्कि बर्ताव रखते हैं, ज़्यादा मिलनसार है। बिल्कुल। अच्छा, तो दोनों चीज़ें आपने थोड़ी डिफरेंट की आम पाकिस्तानियों से। एक पुलिस में चले गए जी, वो ये भी नहीं करते ज़्यादा पाकिस्तानी, दूसरा सियासत में चले गए, वो भी नहीं ज़्यादा करते। तो इन दोनों की मोटिवेशन क्या थी? और ये भी याद रखें दोस्तों कि जर्मनी में ना पुलिस में साइड का माल मिलता है, यानी तनख्वाह भी इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरह का पूरी होती है, और जर्मन सियासत जो है ये भी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पैसे के लिहाज से बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। आप काम करते हो, आप ये जो ओहदे ये बता रहे हैं इनको तनख्वाह नहीं मिलती है, ये वॉलंटियर वर्क है सारा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग आपको सवाल करेंगे, आपने जवाब देना है, ऐसे नहीं कि जाके मीटिंग्स में बैठ के, उसकी तैयारियां होंगी, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप लॉज पास करवाते हो। तो ये दोनों थोड़े नॉर्मल से हट के चीज़ें थी, तो ये क्यों आप में जज्बा आया या कैसे मोटिवेट हुए, ताकि हम लोग बाकी लोगों को मोटिवेट कर सकें, और आपसे शायद मैं भी अपने आप को भी जस्टिफाई करूँ। लोग कहते हैं क्रेजी है, पता नहीं क्या है, का पैसे नहीं कमाता और ये वो, तो थोड़ा मोटिवेट करें। मोटिवेट इस तरह मैं कर सकता हूँ लोगों को। देखें जी, हम इस माशरे में रह रहे हैं, ठीक है ना, ये एक मुसलमान मुल्क तो नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, रहने के लिए आते हैं, कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले, यहाँ पे हेल्थ मतलब सेहत का मतलब बड़ा अच्छा सिस्टम लगा भी है। और मोटिवेट इस तरह होना चाहिए कि क्यों सिर्फ जर्मन लोग पुलिस में नहीं, क्यों सिर्फ जर्मन लोग डॉक्टर हैं या इस तरह नहीं। अगर आप किसी इदारे में जाएं तो आपको ज़्यादातर जर्मन लोग सामने बैठे हुए नज़र आएंगे। खुशी की बात नहीं है कि अगर कोई और भी बैठा होगा जिसको शायद उर्दू आए,
ये तुर्किश आए, ठीक है ना। तो ये बचपन पे मेरी में आदत थी, मैं मतलब पुलिस को गाड़ी देखता था ना तो जब हार्न बजता था सब कुछ, तो मैं सब बड़ा मतलब होशियार हो जाता था, तो मुझे खुशी होती थी। तो मैं कहता मैं इंशाल्लाह एक दिन पुलिस अफसर बनूंगा। और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है ना। मतलब अनफॉर्चुनेटली वो हमें होमवर्क में मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने पैसे दिए मतलब वो ट्यूशन के लिए, तो वहाँ से भी हमें मतलब मदद में हुई, तो मैं इस मुकाम पे भी पहुँचा हूँ। तो यही मैं मतलब मोटिवेशन करना चाहता हूँ, एक माशरे में अगर इंसान रहता है तो हर फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन अगर आपको अपना हक अदा करना है तो वो तभी आपकी बात सुनेंगे कि अगर इस आप उनके बीच सोसाइटी का हिस्सा बने हो, सोसाइटी का हिस्सा बने हो, ना कि साइड पे रहते हो और हमेशा यही सोचते रहो हमने तो वापस चले जाना है, जाना भी नहीं है। और आज ही एक बंदे को हम यहाँ पे दफना कर आए हैं पाकिस्तानी को, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो 90% लोग हम यही सोचते रहते हैं वापस जाना है, जाते हैं नहीं। तो जहाँ रह रहे हैं तो इसका हिस्सा बने। सियासत में आना क्यों ज़रूरी है, ये सवाल मैं अपने आप को जवाब देता रहता हूँ, लेकिन शायद मैं और ज़्यादा जस्टिफाई कर सकूँ। क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये होता है, मैं जब सियासत में आया हूँ ग्रीन पार्टी में, जिस तरह आपने बताया CSU पार्टी में आप इस के सिटी की 4th स्टैंड में है, जिसकी आबादी हमारे इलाके में 1.25 लाख उस आबादी उस शहर की जहाँ पे मैं 4th स्टैंड में हूँ, और कोई इमिग्रेंट नहीं है, जाके हालांकि उस जगह पे इमिग्रेंट बैकग्राउंड के लोग बहुत हैं। मैं अपने आप को जस्टिफाई करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, लेकिन आपके मुँह से क्यों आना चाहिए सियासत में। और ये तो है, और आने के बाद आपको कभी हुआ है कि शायद गलत फैसला था, या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कोई हमें वाक़यात हुए कि और ज़्यादा आपको हुआ कि मैं और दिल लगा के सियासत करूँ? ये थोड़ा सा गाइड करें, बताएं। सबसे पहले तो रिस्पेक्ट कि आप भी इस फील्ड में आए हैं शारिक भाई, ठीक है ना। बहुत बहुत मुझे खुशी हुई थी जब मैंने आपका नाम मैंने देखा, मैंने कहा पासिंग, जहाँ पे मैं पहले खुद काम करता था, कि आप उस आपकी नाइट शिफ्ट थी उधर थे ना? बहुत ज़्यादा जी, 5 साल पुलिस मतलब बहुत मतलब शिफ्टिंग की है और हर एक कोना देखा है। तो मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि एक मतलब जिस तरह आपने बोला पाकिस्तान से आके यहाँ पे आप मतलब आपने तरक्की की, तो आप सियासत में आए हैं, बहुत बहुत रिस्पेक्ट इस चीज़ के लिए। और सियासत में आना चाहिए है, सिर्फ ये लोग नहीं जो यहाँ पे मतलब जो पैदा हुए हैं, जिस तरह मैं, जो बाहर से यहाँ आए हैं उनको भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले बोले कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरी के लिए, आपकी आसानी के लिए, आपके मज़हब या आपके कल्चर के लिए या आपकी सोसाइटी के लिए कोई चीज़ें मतलब फ़ायदे के लिए होएं, बने, या कोई लॉ पास होए, तो आप ये यहाँ के लोग आपको सिर्फ तब अपना काम देंगे जब आप इस सोसाइटी के अंदर होंगे, जब आप इस सियासत में भी होंगे, या आपका कोई ना कोई बंदा है जो आपके हक के लिए बात कर सके, सामने खड़ा हो सके और कह सके मैं हूँ, मैं इस आवाम के लिए, इस पीपल के लिए मतलब मैं कुछ कोशिश करना चाहूँगा, मैं तब्दीली चाहता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आप वहाँ पे मौजूद हो। मेरी भी मोटिवेशन ये थी कि जब मैंने पासपोर्ट लिया जर्मन, तो मैं हुआ कि मैं क्या हूँ। तो मैंने जब देखा कि म्यूनिख के अंदर 45% लोगों का इमिग्रेंट बैकग्राउंड है, लेकिन जो सिटी पार्लियामेंट है उसमें 100% ही यूरोपियन है, या 80 में से 78 बंदे जर्मन थे, 2 बंदे बाहर के थे। तो बाकी लोगों को रिप्रेजेंट कौन करेगा? रिप्रेजेंट से मतलब नहीं कि लड़के हिस्सा मांगने। लेट सपोज 2 पार्टियां, 2 की लड़ाई हो जाती है, उनकी सुलह करने के लिए एक ही पार्टी के लोग आपस में बैठ के सुलह करते हैं। हो सकता है वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं है सोच रहे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, तो क्या खाक वो हल करेंगे। तो वहाँ पे जब मैं गया, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं यहाँ की स्कूलिंग नहीं है, यहाँ का जानता नहीं था सिस्टम, लेकिन हाथों हाथ लिया, बहुत वेलकमिंग एटीट्यूड है। और वो पहली दफ़ा रियली मैं जर्मन सिस्टम को समझना शुरू किया। इतनी इज्जत की, फ़ौरन दूर से बात करें, पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली मेंबर, हर किसी ने वेलकम किया। अच्छा, अभी तक हमने बात की थोड़ा इनकी फैमिली के बारे में, यहाँ की अपब्रिंगिंग के बारे में, और सियासत के बारे में मोटिवेट किया। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेट सपोज लोग जो बैठे हैं उनमें से हज़ारों लोग जो हमारा शो देख रहे हैं, उनमें से हो सकता है चलो हज़ारों, सैकड़ों नहीं तो 5 लोग मोटिवेट हो गए जी, बिल्कुल, कहते हैं जी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आए कैसे तो आए? उससे पहले उनको ना बताएं, उनको भी बताएंगे, पहले आप बताएं कि आप कैसे, आपने सोचा सियासत में जाना है जी, या बचपन से, जैसे कहते हैं बचपन से सोचा था, ऐसा तो नहीं सोचा होगा, लेकिन आप सियासत में एंट्री कैसे हुई? बिल्कुल मैं बताता हूँ। एंट्री मेरी ऐसे हुई, और सियासी सिस्टम क्या है थोड़ा ये बताएं। जी, मतलब जमहूरियत है, ये तो थोड़ा बहुत सिमिलर जिस तरह पाकिस्तान है, ये जो मतलब कह सकते हैं, मतलब जिस तरह वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, वो कहते हो यार वो फलानी इलाके तो वो जितना पे इतनी सीटें लेंदा पे,
اس اتنے دیکھیں جی پنجابی بھی بولتے ہیں جرمنی میں پیدا ہوں. بولنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے لیکن سمجھ لینا. ٹھیک ہے. تو یہ جو جمہوریت ہے نا جرمنی کی اچھی ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب ٹھیک ہے, مطلب حق ہر ایک کو اپنا حق ملتا ہے. اور کیا پوچھا تھا آپ نے ایک بار کہ آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ میرا سفر اور کب شروع ہوا؟ بالکل, جب میں نے پولیس جوائن کی تو میں نے دیکھا کہ ابھی ان کی عمر ہے جی 29 سال. پولیس جوائن کی کتنے سال عمر تھی؟ 10 سال پہلے. 10 سال پہلے تقریباً ینگ آئے تھے, 18-19 سال کی ٹھیک ہے میری. تو میں نے دیکھا کہ مطلب ٹھیک ہے یہاں پہ بھی مطلب میں ایک ہی غیر ملکی تھا میری پورے مجھے وہ جو کلاس ڈپارٹمنٹ. ہاں بالکل. تو پھر میں نے بھی سوچا کہ چلو ٹھیک ہے میں ادھر بھی محنت کروں گا, سب کچھ کروں گا. لیکن جب میں اپنے شہر میں آتا تھا نا تو پھر مجھے یہاں کی جو شہر کی جو مثال کے طور پہ جو چینجمنٹ ہوتی تھی نا, ابھی چھوٹی سی مثال, وہاں پہ ایک نیا روڈ بن رہا ہے جی, فلانی جگہ پہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا یار مطلب اس چیز میں مجھے انفارمیشن سب سے آخر میں کیوں ملتی ہے, مجھے پہلے سے کیوں نہیں مطلب پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک نئی بچوں کی جگہ افتتاح ہو رہی ہے جہاں پہ مطلب کھیتا پلیکس یا اس طرح. ہاں ٹھیک ہے نا, کیچا پلیٹس یعنی کہ کینڈر گارٹن بن رہا ہے بچوں کا, ٹھیک ہے, تو اس کی نئی جگہ نکلیں گی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر لیٹ کی ملتی تھی. ہاں بالکل. تو پھر میں نے تھوڑا سا مطلب اپنے کلاس فیلو جو میرے مطلب ہم پولیس والے میں نہیں جمنازیم میں مطلب وہاں یعنی ان کی جو اسکول کے اندر ہائی اسکول کے اندر. بالکل بالکل. وہاں سے پھر میں نے مطلب دوستوں سے بات شات کی تو سارا, تو کہتے ہیں یار یہاں پہ جو لوکل جو ہوتی ہے نا سٹی کاؤنسل کے, وہ مطلب کافی ادھر آگے پیچھے مطلب باتیں جیسے کہتے ہیں کمیونل پالیٹکس, یعنی کہ اس کو کیسے کہیں بلدیاتی پالیٹکس, یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ نیشنل لیول, ایک ہے صوبے کی لیول, اور اس کے بعد ہوتی ہے آپ کے شہر کی سطح پہ. شہر کی سطح کے جو پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کہاں اسکول نیا بنے گا, کہاں نیا پولیس اسٹیشن بنے گا, بس اسٹاپ بنے گا, کون سی سڑک پکی ہونی ہے, کیا ہونا ہے, وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں. بالکل. اور کافی دفعہ اس طرح پہ میرے جو دوست تھے, میں آپ کو صرف ایک چھوٹی بات بتاؤں, میں ایک جرمن اسکول میں گیا ہوں جہاں پہ غیر ملکی بہت کم تھے, گمنازیم. اسٹارٹنگ میں بھی جو ہمارے استانی تھی جو ہماری, اس نے بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ دونوں بچے, مطلب میرا بھائی اور میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے, انہوں نے کہا ہے ان کو دوسری زبان بھی آتی ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ یہ گمنازیم جو ہے نا جو سب سے بڑا اسکول ہے, اونچا اسکول ہے, کہ یہ پاس کریں گے یا نہیں. ہم نے پاس کیا, مطلب ہم نے ان کو دکھایا ہے نہیں ہم کر سکتے ہیں. ایک بات رکوں گا, جن لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہ جمنازیم کیا ہے اور دوسرے قسم کا اسکول کیا ہے اور تیسرے قسم کا اسکول کیا ہے, یعنی کہ یہاں پہ نا چوتھی کلاس کے بس 3 قسم کے اسکول ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو آج سے ہماری 3 ایپیسوڈ پیچھے یورپ کی بات شارق جاوید کے ساتھ دیکھنا پڑے گا پروگرام جو ہم نے کیا ہے جرمنی کا اسکول سسٹم کے بارے میں. اس کا آپ کو بڑی زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ جرمنی کا اسکول سسٹم کیا ہے. جی تو جمنازیم جو ہے نا سب سے ہائیسٹ لیول ہے, یعنی کہ چوتھی کلاس کے بعد یہ گریڈنگ کر دیتے ہیں, جو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ بچے ہیں ان کو جمنازیم میں بھیجتے, کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں, یہ ورڈ صحیح نہیں ہے شاید, لیکن وہ لوگ یونیورسٹی ڈائریکٹ جاتے ہیں, یہ جمنازیم گئے آپ اور ان کے بعد. بالکل بالکل بالکل. تو وہاں پہ میرے جرمن دوست زیادہ تھے, ان جس علاقے میں ہم رہتے تھے نا وہاں پہ زیادہ غیر ملکی تھے, جس طرح کہتے ہیں نا آب آئے تک ہندہ, مطلب جو فیکٹری کے ماں باپ فیکٹری میں کام لیبر کلاس, بالکل ان کے بچے. ہاں بالکل. تو وہ میرے پاس کبھی کبھار آتے تھے تو کہتے یار میرے ماں باپ نئی رہائش ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو رہائش نہیں ملی, جب بھی وہ جاتے ہیں کدھر اپوائنٹمنٹ کرتے تو وہ نام پڑھ کے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح مطلب چھوٹی چھوٹی مطلب کہانیاں مجھے پتہ لگنے پڑی. تو پھر میں نے سوچا, میں نے کہا میں خود کس طرح اپنی کمیونٹی کچھ کر سکتا ہوں اور کس طرح یہاں کے لوگوں کو بھی دکھا سکتا ہوں کہ دیکھو جی جرمنی ایک ملتی کھلتی ملک ہے, ٹھیک ہے نا, ملٹی کلچرل. ہاں ملٹی کلچر بالکل. اور کس طرح ان کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم بھی کچھ مطلب یہاں پہ بھی ہم ایک سوسائٹی کے ممبر ہیں. تو پھر میں نے پولیس کے تھرو, کیونکہ پولیس میں بہت سارے پولیٹکس میں, اچھا جی, تو اس کے تھرو پھر مجھے ایک پارٹی سیزو میں مجھے ایک بندے سے رابطہ ہوا, تو میں نے ان کو اپنا انٹروڈیوس کرایا. یہ انٹرسٹنگ ہے, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. جی اس بندے کے تھرو سی ایس یو میں ہو گیا, تو سی ایس یو میں آگے یا آپ نے اور بھی پارٹیز کو سرچ کیا تھوڑا؟ بالکل اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. میں نے دوسری پارٹیوں کا بھی, میں کیوں پوچھ رہا ہوں یہ سوال لوگوں سے, کیونکہ میں نے جب پالیٹکس میں جوائن کرنا تھا تو میں نے کچھ پاکستانی سے پوچھا اس ٹائم جو بزرگ تھے کہ آپ لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں, تو انہوں نے سی ایس یو کا نام کسی نے نہیں لیا. انہوں نے کہا یہ کنزرویٹو پارٹی ہے, بہت زیادہ بائن کی, بہت کنزرویٹو پارٹی, ہم یا ایس پی ڈی کو یا گرونے کو گرین پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. تو آپ تو رہتے بھی ٹاؤن میں, یہاں تو اور سی ایس یو بہت کنزرویٹو ایریا ہے, تو اور ان میں الزام بھی لگتا ہے پولیس میں بڑے سی ایس یو ہے رائٹ ونگ.
خیر اس میں نہیں جائیں گے اس ڈسکشن میں آج. تو سی ایس یو میں آپ کیوں گئے؟ جی دراصل جب مجھے اس بندے سے رابطہ ہوا نا تو پھر میں نے جس طرح آپ نے کہا میں نے ساری پارٹیز کے جو مطلب جو دستور 700 پروگرام جو پروگرام ہے، جو نقطے ہیں، جو ان کا ایجنڈا ہے، میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے. شاید اس لیے کیونکہ میں یہاں پہ پیدا ہویا ہوں، میری سوچ تھوڑی سی مختلف تھی. تو میں نے کہا دیکھو بے شک سیزو کنزرویٹو اگر ہے، لیکن تھوڑے نقطے اس طرح جو میرے لیے بہت قیمتی ہیں، مثال کے طور پہ اچھی سیکیورٹی، ٹھیک ہے نا. اور پھر میں نے کافی مطلب توجہ دی اور میں نے اپنے لیے فیصلہ کیا کہ میرے لیے بھی سیزو جو پارٹی ہے وہ ٹھیک ہے. بے شک اس کا نام CSU ہے، جس طرح تھوڑے لوگ کہتے ہیں یہ تو کرسچن پارٹی ہے. بے شک کرسچن پارٹی ہے، ہم ایک جمہوریت میں رہ رہے ہیں. جمہوریت پارٹی میں ہر کوئی مذہب کا انسان حصہ لے سکتا ہے. جس طرح اس دن آپ کے جب پوسٹر لگایا تو بھی کمنٹ میں لوگ سمجھنے کے لیے پوچھ رہے تھے بالکل کہ وہ کوئی زبردستی آپ کے اوپر کرسچن لاز تو نہیں فوٹو. میں نے یہی الحمدللہ میں مسلمان ہوں. باقی ہم آف لائن ڈسکس کریں گے پارٹیز کے کمپیریزن کر سکتے ہیں بالکل. ہاں تو آپ کا ایک کانٹیکٹ نکلا. پھر اس کے بعد پارٹی کی ممبرشپ لی؟ نہیں، میں آپ گیا، میں نے کہا دیکھو جی میں انسان ہوں اور میں آپ کی پارٹی میں جوائن ہونا چاہتا ہوں. یہ بھی ہو سکتا تھا وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں تیرا کریکٹر ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے تو ہم مطلب تجھے اتنا نیچا پسند کرتے تو یا نہیں چاہیں گے کہ تو ہماری پارٹی میں وہ منہ پہ بول سکتے کہتے ہیں جرمن ڈائریکٹ ہوتے ہیں. بالکل تو لیکن منافق نہیں ہوتے. نہیں، انہوں نے اس طرح نہیں کیا. تو پھر میں نے اپنا اپوائنٹمنٹ کی. میرے خیال سال میں 70 یورو لگتے ہیں یا 80 یورو وہ کاٹتے ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ سے نا مطلب سٹی کونسل کے جو ممبر ہیں ان سے رابطہ ہوا جو ہمارے مطلب پارٹی کے ہیں اور اس طرح پھر وہ وقفیت بنی. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں پارٹی کے اندر آ گیا تو اب میرا اگلا مقصد کیا ہے. یعنی کہ پارٹی کا سٹارٹ اس طرح ہوگا کہ آپ ڈفرینٹ پارٹیز کے دستور پڑھیں گے. اس کے بعد جو پارٹی آپ کو ٹھیک لگے گی اس کی آپ ممبرشپ لیں گے. آپ ایک وقت میں 2 پارٹیز کے ممبر نہیں ہو سکتے قانون. ٹھیک ہے. ممبرشپ لینے کے بعد آپ کی جو اس گاؤں جو ٹاؤن ہے اس کے سٹی جو اس کی جو پارلیمنٹ ہے ٹاؤن کی چھوٹی سی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کے ممبر سے وقفے شروع ہوئی. بالکل. اس کے بعد الیکشن آنے لگے. کون سے سال کی بات ہے یہ تھے 2000 کب تھی الیکشن؟ لاسٹ جو ہے 2020 میں. میں نے اس سے تھوڑا پہلے پارٹی جوائن کی تھی. بالکل کمیونل پالیٹکس. بالکل صحیح کیا تھا، صحیح موقع پہ آپ آئے تھے. تو پھر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تو ایک قسم کا ایک یہ بندہ نیا آیا ہے پہلے دکھا تو کیا کر سکتا ہے. پھر ہمارے جو مطلب جو سٹی کونسل کے لیے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے لیے ووٹرز لائیں گے، ہم سپورٹ کریں گے. جس طرح پاکستان میں صاحب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب اس علاقے سے مطلب نہیں وہ تو ووٹر لانے کا اب لسٹ میں نام لینے کی بات کر رہے تھے یا پارٹی ممبرشپ تو آپ کی ہو چکی تھی نا. تو اب یہ ان سے آپ کو پروف کس چیز کے لیے دینا تھا کہ پارٹی میں ٹکٹ لینے کے لیے؟ ہاں بالکل پارٹی میں ٹکٹ لینے کے لیے. میں نے بولا تھا میں چاہتا ہوں کہ جب وہ الیکشن ہوئیں گے میرا نام آپ کی لسٹ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کوشش کروں گا، ہم شو کا ٹائم بھی بڑھ رہا ہے. جو لسٹ سسٹم نا پاکستان سے یہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. پاکستان میں نا پہلی بات ہے بلدیاتی الیکشن اس طرح کے ہوتے نہیں، نیشنل اور صوبائی لیول کے ہوتے ہیں. صوبائی جو سیٹ ہوتی ہے نا اس پہ بندے کھڑے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پارٹیوں کے، جس کو زیادہ ووٹ پڑ گئے وہ جیت گیا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ لسٹوں کا سسٹم. یہاں پہ یہ کہ ایک علاقہ ہے جس کے اندر فار ایگزامپل آسانی کے لیے کہتے ہیں 100 سیٹیں، ٹھیک ہے. اب ہر پارٹی اپنے 100 بندے کھڑے کر دیتی ہے، یعنی وہ 100 بندوں کی لسٹ، اور اس لسٹ کے اندر نا الیکشن سے پہلے ہی وہ کیا کرتی ہے لسٹ بناتی ہے. تو 100 بندے نہیں ہوتے، وہ ہر بندے کا ایک رینک ہوتا ہے، رینک نمبر 1 2 3 4، یعنی کہ وہ پرائرٹی پہلے سے بنا دیتے ہیں. اب ایک پارٹی کو اگر 50% ووٹ ملے ہیں، آسان کرتے ہیں 100 میں سے 40% ووٹ ملے ہیں تو ان کے 40 بندے پارلیمنٹ میں آئیں گے. تو وہ جو لسٹ ہے نا تقریباً وہ لسٹ جو پہلے سے بنی ہوتی ہے ٹاپ کے 40 آ جاتے ہیں. 19-20 کا فرق ہوتا ہے ووٹوں سے، لیکن زیادہ لوگ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، بندے کو بھی دیتے ہیں، لیکن اس پارٹی کے ووٹ سے جو ٹاپ 40 ہیں تقریباً وہ بندے زیادہ تر آ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی پارٹی کے اندر کے لوگوں کو کنونس کرنا ضروری ہے کہ آپ اس لسٹ میں اوپر سے اوپر آئیں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں تو ہو گیا نا کہ ٹھیک ہے لیٹ سپوز مثال کے طور پہ کراچی میں الیکشن ہوئے، MKM کو 60% ووٹ ملے، لیکن ہر جگہ جہاں جہاں ووٹ مل رہے ہیں وہ ووٹ زیادہ ہیں، لیکن 20 سیٹیں کراچی کی فار ایگزامپل، ہر 20 حلقوں میں MKM کے بندے جیت گئے. لیکن
لوگوں نے لیٹس کو 60% ایم کیو کو ووٹ دیا تھا, 40% دوسری پارٹی کو دیا تھا, لیکن ہر جگہ پہ وہ تھوڑا تھوڑا ووٹ اوپر تھے, تو سارے بندے ایم کیو کے آ گئے. یہاں پہ اس طرح ہوگا اگر لیٹس کو ایم کیو کو 60% ووٹ ملیں چاہے اور دوسری پارٹی کو 40, تو پھر 60% بندے ایم کیو کے آئیں گے, 40% اس کے آئیں گے. تو یعنی لسٹ میں اوپر آنا امپورٹنٹ ہے, یہاں لسٹ کا سسٹم ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے ان کو کہا کہ مجھے لسٹ میں نمبر اوپر چاہیے. ہاں جی, تو انہوں نے صاف بولا ہے اس طرح نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں تو ابھی نیا نیا آیا ہے تو کیا سمجھ رہا ہے. اب یہ میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ لسٹ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے کبھی نہ کبھی اب نمبر ملے آگے, تو ان کو پروف کرنا کہ اوپر کیسے آئیں. بالکل, ان کو کس طرح بندہ پروف کر سکتا ہے, یہی ہو سکتا ہے کہ مطلب دلچسپی دکھاؤ, بولو کہ ہم پارٹی کے لیے مطلب لڑیں گے ہمارے, پھر صاف بولنا پڑتا ہے کہ اگر آپ مجھے ایک اچھی پوزیشن دو گے تو میں آپ کے لیے زیادہ ووٹیں. تو ادھر کتنی کاف بوئرن میں کتنی ٹوٹل سیٹیں ہیں؟ 40 سیٹیں ہیں. تو جو 2020 کا الیکشن ہوا جس میں سی ایس یو کو کتنی سیٹیں ملی؟ میرے خیال ان کو 13 ملی ہیں. 13 ملی ہیں 40 میں سے. اس لیے ہمارا جو ایک شہر ہے نا سیزو اور جو گرین ہے جس کی پارٹی میں شارق بھائی ہیں وہ جوائنٹ ہے, ان کی کولیشن ہے. ٹھیک ہے, ہاں ہمارے شہر ایون ایورسبری. اچھا سی ایس, اچھا تو آپ کو 13 ملی, تو آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کسی طرح لسٹ میں اوپر آئیں, اوپر سے اوپر سے. تو آپ نے بتایا, ہاں اس کی آپ تھوڑی اسٹوری بتائیں پھر. جی, الیکشن کیسا رہا, ایکسپیرینس کیسا رہا, وہ آپ کو کون سا نمبر ملا اس؟ جی مجھے انہوں نے مجھے دیا تھا نمبر 32. ٹھیک ہے, 40 میں سے انہوں نے مجھے دیا تھا 32. چلو یہ بھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو ایک نمبر ملا, ٹاپ 40 میں تو آئے نا. پھر اس کے بعد اگلی دفعہ منٹ سے آپ ٹاپ 13 میں بھی آئیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ایک بات ہے کہ پالیٹکس کا سفر جو ہوتا ہے نا, یہ صرف پاکستان کی طرح سیٹ کا سفر نہیں ہے. یہاں پہ آپ پارلیمنٹ میں آئے بغیر اپنی ہر میٹنگ میں جا کر اپنے مسلمان کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, امیگرینٹ کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. اور اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ گوئنگ ان ٹو دا پارلیمنٹ. ٹھیک ہے, اور پھر بھی اگر آپ اسے ایز اے کیریئر بنا کے سوچیں تو یہ سوچیں کہ سلو کیریئر ہے, سلو. آپ کو یہاں پہ پیسے نہیں ملتے اس کے جب تک کہ آپ نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں نہیں آ جائیں. باقی چھوٹی موٹی پارلیمنٹ میں آنے کا آپ کو کچھ سیٹ مطلب میٹنگس کے پیسے ملتے ہیں. آپ کو اپنا پروفیشن کرنا پڑتا ہے, یعنی بیسیکلی آپ کو بڑا پیشنیٹ ہونا پڑے گا اس کے لیے. اور اس میں بھی کرپشن ایسا نہیں چلتی جیسے پولیس میں نہیں چلتی. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ دو چیزیں یہاں نہیں ہیں. اسی وجہ سے یہاں کے بچے, جب یہ بچے تھے تو ان کو تھا کہ میں وردی میں جاؤں, پولیس میں آؤں, ان لائک پاکستان. اسی طرح جو پالیٹکس ہے اٹریکٹیو نہیں ہے, اٹریکٹیو ان دا سینس فائنینشلی اٹریکٹیو نہیں ہے. لیکن میں نے یہاں دیکھا ہے لوگوں نے کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں, ولاز بنائے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, بچوں کو قتل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی زندگیاں کمایا, بچے کہاں سے کہاں چلے گئے, بچوں کو ڈپریشن میں چلے گئے, سائیکالوجیکل ہو گئے, امیگرینٹس کے جو پرابلم ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے اپنی کمیونٹی کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی, کیونکہ ہم اکٹھے رہتے ہیں, اکٹھے مل کر رہیں گے نہیں, گھلے ملیں گے نہیں, تو اکٹھے کیسے اچھا رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اینڈ میں آپ جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں, دو قسم کے لوگ دیکھ رہے ہیں. زیادہ آپ کے جو فرینڈز ہوں گے جو یہاں پیدا ہوئے, لیکن زیادہ جو میرے فالوورز ہیں وہ ہیں فرسٹ جنریشن امیگرینٹس, جو میری طرف باہر سے آئے ہیں, یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں, انجینئرنگ کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو طالب علم ہیں. ان کو پالیٹکس میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے, لیکن اسٹل اویئرنیس دینے کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں بالکل آنا چاہیے, اپنا حق ادا کرنا چاہیے. کیسے؟ اگر وہ کہتے ہیں آنا چاہیے تو شروع میں کہاں سے شروع کریں؟ جرمن زبان پہلی تو بات ہے ضروری ہے, کیونکہ جرمن زبان کے بغیر اب میں بے شک ٹوٹی پھوٹی بولتا ہوں, بہت عزت کرتا ہوں, بولتے ہیں, لیکن جرمن زبان آپ کو بولنی ہے, وہ تو اس کے بغیر پالیٹکس میں نہیں آ سکتے. انگلش نہیں چلتی بالکل نہیں. دوسری چیز, پھر بھی پالیٹکس کو سیکھے کیسے؟ پولیٹکس کو سیکھے کیسے؟ کوئی ڈگری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. آپ نے بھی ڈگری پالیٹکس کی نہیں ہے, میری بھی پالیٹکس کی نہیں. بس ایک کیا کہتے ہیں, سوچ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, مطلب حاضر دماغ کے ساتھ, اور ایک اچھا انسان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اور اب یہ نہ سوچے کہ مطلب مجھے کیا فائدہ ہے, مجھے کیا فائدہ ہے, مجھے کیا فائدہ ہے. دینے کے لیے پالیٹکس یہاں پہ دینے کے لیے. مطلب یہ آپ اگر آپ صرف ایک مطلب اپنے سیلفش کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے نا, تو یہ پھر آپ پولیٹکس میں نہ جائیں. ٹھیک ہے نا, آپ اپنے پورے سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ مطلب مدد کرنا چاہیں گے, پھر اس لحاظ سے آپ جوائن کریں. آپ دیکھیں آپ کو کون سی پارٹی پسند ہے, کون سا ایجنڈا پسند ہے. آپ اپنے علاقے کے جو پارٹی ہیں ان سے رابطہ کریں. ادھر کبھی جب وہ میٹنگز کرتے ہیں آپ جائیں, بولیں ہیلو میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, مجھے دلچسپی ہے, تو میں آپ کا ممبر ہوں. جو ویکلی منتھلی کو میٹنگ آپ کی پارٹی کی ہوتی ہیں نا علاقے میں, جو اوپن ٹو نان ممبرس بھی ہوتی ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب میں اسٹارٹنگ کی طرف آتا ہوں. پہلی بات کہ سوشل ورک میں بہت کیا میں نے نا, ایونٹس کرائے, سب کچھ. مجھے لگا پالیٹکس اس کا نیکسٹ لیول ہے کہ اب
انٹر کلچرل ہوں. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے جوائن کیا تھا مجھے بہت کم علم تھا, کوئی میرا مینٹور نہیں تھا یہاں پہ پولیٹیشین نا. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کسی پارٹی کے تھوڑا اوپن میٹنگز میں جائیں. میں نے تھوڑی جلد بازی کی, میں نے فوراً مٹریل چھاپ لے لی ممبرشپ, لیکن جیسے ہی ممبرشپ لی تو پارٹی کے اندر کی انفارمیشن ای میلز پھر ان کے ڈفرینٹ ورکنگ گروپس ہوتے ہیں. لیٹ سپوز میں اپنی پارٹی کی بات کروں, آپ کے ہر پارٹی میں اس طرح ہوتا ہے ورکنگ گروپس ہیں. آپ کو کس چیز کا شوق ہے؟ ڈیجیٹلائزیشن کا, امیگریشن کا, بلڈنگ کا یعنی کہ تعلیم کا, اسی طرح ریل نقل مکانی کا ہوگا, ہر چیز کا ورکنگ گروپس بنے ہوئے ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے مجھے کیا کیا چیزیں انٹرسٹ ہیں, 3-4 آپ انٹرسٹ لے لیں اور ان کے میلنگ لسٹ میں اپنے آپ کو سبسکرائب کر لیں. پھر آپ کو ہر ہفتے ای میلز آئیں گے جس کو آپ پڑھیں تو آپ سیکھتے جائیں گے آٹومیٹکلی. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ان میں سے کون سا میرا ایریا ہے. پارٹی کے اندر پالیٹکس نے پورے جرمن نظام کو کنٹرول کرنا ہے. آپ ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں بن سکتے. جس طرح ایک سوسائٹی کے لیے ڈاکٹر اہم ہے, ٹیچر اہم ہے, صفائی کرنے والا اہم ہے, مزدور اہم ہے, انجینئر اہم ہے, ہر کسی کا اپنا رول ہے, آپ سب نہیں بن سکتے. اسی طرح پارٹی میں بھی ان سب ڈپارٹمنٹس کو کنٹرول کرنا ہے. اندرون وزارت داخلہ ہے, وزارت خارجہ ہے, وزارت تعلیم ہے. تو آپ نے اپنی فیلڈ, پہلے میں نے تو یہ کیا تھا کہ میں نے سب میلنگ لسٹ کو سبسکرائب کر لیا شروع میں, تو میلیں آ رہی ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ مجھے نا ڈیٹا میں ان پٹ لے رہا, کیونکہ میں جرمنی اسکول نہیں گیا. پھر میں نے اپنے لیے 3-4 چیزوں کو ذرا مجھے لگا ان میں انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے. ایک تو نیچرلی کیونکہ ہماری پارٹی میں امیگرینٹس نہیں تھے, وہاں پہ میرے پاس بیک گراؤنڈ تھا تو یہ ہوا, اور اس کے اندر مجھے فوراً ہی پورے صوبائی لیول پہ ہیڈ بنا دیا گیا. پھر لک کی بھی بات ہے, جس دن ہمارا صوبائی کمیٹی برائے مہاجرین کا الیکشن ہوا انگولسٹارٹ میں, لوگ گئے کم میونخ سے. میونخ میں ہوتا ہے تو سارے آتے ہیں, وہاں میں گیا, وہاں لوگ کم تھے, وہاں میرا الیکشن ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا ود ان پارٹی. یہ لک کی بھی بات ہوتی ہے. اس کے بعد پھر مجھے اتنا پروٹوکول ملا, اتنے زیادہ لیٹرز آتے ہیں جو یوکرین کے ہیں, تو یوکرین کی جو تنظیم ہیلتھ کی ان کے لیٹرز آتے ہیں, وہ پڑھنے پڑتے ہیں, ذمہ داری بھی ہے. تو مطلب یہ طریقے جیسے آپ سیکھ سکتے ہیں. ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے پالیٹکس میں آنے سے پہلے تھوڑا تجربہ لینے کے لیے کہ آپ ڈفرینٹ جو فرائنیں ہوتی ہیں, گمائن نسک فرائنیں, اسپورٹس کی ہوگی, کلچر کی ہوگی, میڈیا کی ہوگی, ان کے ساتھ والنٹیئر ورک کریں. جرمن اس پہ آپ نے خطوط لکھنے ہوں گے جرمن جگہوں پہ, جس میں غلطی کی گنجائش زیادہ ہے. پالیٹک میں غلطی کی گنجائش تھوڑی کم ہے. آپ اگر بڑی غلطی کر دیں کوئی تو کئی دفعہ آپ پہ لیبل لگ سکتا ہے کوئی, جس کے بعد آپ کو کل کو جب اوپر جانا ہوگا ٹکٹ لینے تو وہ آپ کو ہانٹ کر سکتے ہیں. بہرحال اٹس ورتھ ڈوئنگ. مجھے بہت مزہ آیا. میں آج آن لائن بھی انٹرویو کر سکتا تھا, لیکن آج تیمور بھائی کے پاس آیا ہوں, ٹھیک ہے. اور آنے سے جرنی میں میری سوچ کا ایک نیا دروازہ کھلا ہے. میں ایک ایسی فیملی سے ملا ہوں جو یہاں پلی بڑی ہے, اور ان کی حب الوطنی میں نے دیکھی. حب الوطنی فرام پاکستان اینڈ ٹورڈز پاکستان اینڈ ٹورڈز جرمنی. ہم نے جماعت سے نماز پڑھی ہے, ہم نے حلال کھانا کھایا ہے, ان کا ریسٹورنٹ دیکھا ہے, ان کے والد صاحب سے ملے, والدہ سے ملے, ان کے چھوٹے بھائی کی جو وائفز ہیں وہ جرمن ہیں ماشاء اللہ, دے کنورٹڈ ٹو اسلام, بہت ہی باادب, بہت ہی طریقے سے ملی ہیں. تو یہ ایک نئے اور لوگوں کو اسی طرح کہتے ہیں دیکھیں ہم ان سے مل کر سیکھ رہے ہیں, تو جرمن ہم سے مل کر نہیں سیکھیں گے کیا؟ جو بیچاری جرمن بوڑھی عورتیں صرف نیٹ پہ وہ ایسیس کی خبریں سنتی ہیں, انٹرنیٹ ٹی وی پہ, جو وہ بیچاری تو ہمیں دیکھ کے شکل سے گھبرا جاتی ہوں. لیکن اگر آپ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کر اس کا کوڑا پھینک آئیں یا اس کی مدد کر دیں تو وہ بیچاری اکیلی محبت کی ترسی بھی ہے. تو ہم سارا اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے زندگی آسان کریں گے. دیکھیں آپ اچھا کام کریں گے, آپ کو ریوارڈ شاید اس دنیا میں نہ مل جاتا ہے, ویسے جو دوسروں خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں دے دیتا ہے, لیکن اچھا کام کریں تو آنے والی نسلوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو اللہ, ہم مسلمان ہیں, ہمارا بلیف ہے کہ آپ کو نیتوں کو صدا اللہ آخری جان میں دوسرے جان میں ضرور دے. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, مجھے بھی, اور انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے. اور جاتے جاتے ہمارے چینل دیسی میڈیا ڈوئچلینڈ کے ویورز کو کچھ کہنا چاہیں گے, پاکستانی کمیونٹی کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں کیا بول سکتا ہوں, ایک جرمن مثال ہے, die Bildung ist der Schlüssel zur Welt, مطلب تعلیم کنجی ہے دنیا کے لیے. اس لیے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں, ان کو سکھائیں کہ یہاں آپ بھی جو ہیں, ہم بھی ہیں, ہم کیا کہتے ہیں پل بنانے والے, برج بنانے والے انسان ہیں. ہم 2 کلچر میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن انشاءاللہ اچھی نیت سے ہم اچھی زندگی اچھی نیت سے اچھی گزارے. ان کے جو والد صاحب تھے وہ پینٹ کی فیکٹری میں کام کرتے تھے, وہ یونیورسٹی نہیں گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, لیکن انہیں پتہ تھا تعلیم کی اہمیت, انہوں نے دونوں بچوں کو جمنازیم بھیجا. اچھا دوسری بات اینڈ میں کہ یہ نہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب پالیٹکس میں چلے جائیں, بہت کم لوگ پالیٹکس میں جا سکتے ہیں, لیکن اپنا کسی نہ کسی فارم میں رول ضرور پلے کریں, کسی نہ کسی فارم میں چھپ کے کریں, بے شک جیسے مرضی کریں, یعنی کہ کسی کو دیں ضرور.
دیں ضرور. سوسائٹی تبھی اکٹھے چل سکتی ہے. اگر نفس نفسی کا عالم ہوگا, سیلفشنس ہوگی, تو پھر سوسائٹی آگے نہیں بڑھ سکتی. ہمیں بہت محنت کرنی ہے. ہم خوش قسمت لوگ ہیں جو جرمنی میں آئے ہیں, اور ہم نے یہاں پہ بھی لوگوں کے لیے بھلا کرنا ہے. اور جو پاکستان ہمارا جو ملک ہے جس کو ہمارے جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے بھی ہم نے کچھ کرنا ہے, اور ہمارے جو فیملیز پیچھے ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ سے اجازت لیں گے. ہماری ویڈیو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.